صبح بدا من طلعته. سیدنا غوث اعظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہے کہ ملا علی قاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سنی نہیں اتنی غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی. رب کریم نے انہیں درجہ دیا، وقار دی، ان کی دعاؤں کو قبولیت دی، اللہ نے انہیں اعزاز کے ساتھ نوازا، اللہ نے ان پر فضل فرمایا. ایک تاجر تھا تو ملک شام جاتا تھا اکثر تجارت کرنے کے لیے، مال کما کے لاتا، غریبوں کی بھی مدد کرتا، مدارس کی، مساجد کی، سب جگہ جہاں دین کی ضرورت ہوتی پہنچتا. ایک بغداد میں اور درویش بھی گزرے جن کا نام شیخ حماد ہے، وہ بھی بڑے درویش تھے. وہ تاجر شیخ حماد کے پاس گیا، کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے، میں جا رہا ہوں سفر کے لیے. تو انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا. استخارہ کیا، صبح کہنے لگے نہ جانا، تیرا مال بھی لٹ جائے گا اور تو قتل بھی ہو جائے گا. وہ بڑا پریشان ہوا، حضور غوث پاک کے پاس گیا، کہنے لگا حضور وہاں بھی میں نے کہلا بھیج دیا ہے، سامان میرا پڑا ہے، جاؤں گا نہیں، پیمنٹ نہیں کروں گا، ملے گا نہیں تو خسارہ ہو جائے گا، مہربانی فرمائے. غوث پاک نے مراقبہ کیا، تو میں تو جا اللہ خیر کرے گا، تو جا اللہ خیر کرے گا. مرید کا عمل کے یقین، پیر کا عمل کے یقین. چلے آپ فیصلہ کر لیں تو میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید سے کہا تو جا اور اللہ خیر کرے گا. وہ گیا، کہتے میں نے پیمنٹ کی، مال لیا، واپس آیا. گھوڑوں کا سفر تھا، رستے میں رات کو ایک جگہ سویا، خواب دیکھتا ہوں. خواب میں ڈاکو آ گئے، انہوں نے پہلے مال لوٹا پھر مجھے قتل کیا، اور جب میرے گردن پر انہوں نے خنجر چلائی، خواب دیکھ رہا ہوں تو میری فٹافٹ آنکھ کھل گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی وقت ہی رخت سفر باندھا، سر پٹ گھوڑے دڑائے، کچھ رات کو کچھ دن کو، سویرے بغداد پہنچ گیا. کہتے خیال تھا کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں گا، لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی. میرا چہرہ دیکھا، پریشان تو دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے بھی تیرا پیر بڑا شاندار ہے، تیرا پیر بڑا شاندار ہے. وہ کام جو حقیقت میں ہونا تھا نا، حقیقت میں انہوں نے دعا کی ہے تو رب کریم نے اسے خواب بنا دیا ہے. ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسے. اب میں بات مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک حدیث پاک بھی پڑھ دوں. لوگ کہیں گے جی مرنے والا بھی بڑھ جاتا ہے، عمر بھی بڑھ جاتی ہے. مشکات کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم چاہتے ہو رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی لمبی ہو جائے، تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. اس کا مطلب ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے، موت کچھ وقت کے لیے ٹل بھی جاتی ہے. حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا، بڑی کرامات دی. آپ فرمایا کرتے تھے میں نے 40 سال اپنے رب کو راضی کیا ہے مصلی پہ بیٹھ کے. تو میرے مالک نے پھر پوچھا ہے کہ عبد القادر کچھ مانگ لے، کوئی بات کر لے. تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا مالک جو قیامت تک مجھ سے محبت کرے، فضل کرنا اسے بغیر توبہ کے موت نہ دینا. تو میرے رب نے میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرے گا، میرا نام لے گا، وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. جنات بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. آپ کو شیخ بحر و بر کہا جاتا ہے. جب آپ نے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو خراسان کے جنگلوں میں معین الملت والدین عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری موجود تھے. تو وہاں اعلان کرنے لگے، کہنے لگے غوث پاک صرف گردن پہ کیوں، آپ میری آنکھوں پہ بھی قدم رکھے، میرے سر پہ بھی قدم رکھے. اللہ نے ان اولیاء کو بڑا اعزاز دیا، انہیں اللہ نے بڑی شان ہے. اپنی نسبت اللہ کے بندوں سے مضبوط رکھے. ضروری نہیں کہ آپ کسی جگہ مرید ہی ہوں گے تو آپ کی نسبت مضبوط ہوگی. آپ خواجہ معین الدین سے پیار کریں، آپ حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری سے پیار کریں، داتا علی اجمیری سے پیار کریں، آپ غوث پاک جیلانی سے، آپ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں، ان کا تذکرہ سنیں. اب تو پوری مہم چلی ہوئی ہے اللہ کے بندوں کے خلاف. لوگوں نے ایسا وار چلایا کہ بس جی کچھ بھی نہیں، آپ چھوڑے، آپ ڈائریکٹ کتاب و سنت کو پڑھیں، کوئی بھی نہیں جی، کوئی ولی نہیں. تو پھر وہ جو اتنی آیتیں ہیں، وہ حدیثیں، وہ سارا کچھ، اس کا مطلب ہے امت میں ولی ہوتے ہی نہیں. تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ آپ نے تو ملیا میٹ کر دیا سارا. پوری مہم چلی، اللہ کے بندوں سے پیار کرے، حضور غوث پاک سے واز کرتے، نصیحت کرتے. اور چونکہ نہ شہرت کے لیے، نہ مال کے لیے، نہ نوٹوں کے لیے، اس لیے غوث اعظم جب تقریر کرتے نا، ایک دن بغداد میں بارش شروع ہو گئی،
खिताब हो रहा था, लोग बिखरने लगे तो 2 जुमले गौसे पाक के, कहने लगे या अल्लाह तो दिलों के भेद जानता है, अगर बंदे मैंने अपनी जात के लिए इकट्ठे किए हैं तो तेज बारिश बरसा, दौड़ा दे सारे, अगर तेरे लिए इकट्ठे किए हैं तो फिर भी तेरी मर्जी, रखने हैं तो रख, भेजने हैं तो। हजरत याहया कहते हैं सारे बगदाद में बारिश होती थी, पर जहां गौसे आजम की महफिल होती थी वहां कोई नहीं होती थी, वहां कोई नहीं होती। गौसे आजम तकरीर करते कभी कभी वजद आता था। वजद किसको कहते हैं? वजद कभी कभी आप कहते नहीं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लू कंडे खड़े हो गए, फिर कभी कभी कहते हो यार पता नहीं क्या हुआ, आज तो आंसू रुकते नहीं थे, इसी को वजद कहते हैं। एक दिन तकरीर करते 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 जज्बात में आ गए, जोश में, यूं नजर उठाई तो हजरत खिजर गुजर रहे ऊपर से, और जोश जज्बात में फरमाने लगे, ओ बनी इसराइल के वली जरा नीचे तो उतर, जरा मोहम्मद अरबी के गुलाम की भी चंद बातें सुन के जा, आज तुझे सुनाओ रसूलुल्लाह के गुलाम किस तरह के होते हैं। हाल में वजद में कैफ में थोड़ी देर गुजरी तो तड़पने लगी, मजमे पे सुकूत तारी, लोग समझ नहीं रहे हो क्या रहा। एक आपके खलीफा थे हजरत अली बिन हीती, वो दीवार के साथ टेक लगा के सो रहे, सारा मजमा दम बखुद है, ये क्या होने लगा। गौसे पाक उठे, तकरीर वहीं रह गई। अली बिन हीती के पास जाके यूं हाथ बांध के खड़े हो गए और देर तक नबी पाक पे दुरूद पढ़ते रहे। उनकी आंख खुली तो वो भी रोए, गौसे आजम भी रोए, दुआ हो गई, जलसा खत्म। गौसे पाक से तो पूछने की ताकत ही नहीं थी ना किसी की, उनसे कौन पूछे। लोग हजरत अली के पास, हजरत अली भी नहीं थी रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर ये क्या हुआ, हमें समझ नहीं आई। आप फरमाने लगे तुम्हें क्या बताओ, तुम किसी मामूली पीर के मानने वाले नहीं हो, मैं आज गौसे आजम की महफिल में बैठे बैठे ही मदीने पहुंच गया हूं और मुझे रसूलुल्लाह के जलवे नजर आने लगे हैं। पर मेरे शेख का कमाल देखो, जो मैं ख्वाब में देख रहा था अब्दुल कादर जाहिरी आंखों से नजर फरमा रहे हैं, उस जाहिरी आंखों से, आलम वजद में, कैफ में, सुरूर में। और जब गौसे आजम तकरीर करते थे ना तो 50 आदमी उस कोने से खड़े होते थे, कहते थे हुजूर सारी जिंदगी गुनाह किए हैं, अब तौबा करते, अब दोबारा गुनाह नहीं करे। इस कोने से 15 खड़े होते थे, हुजूर डाके डाले हैं सारी उम्र, अब तौबा, आपकी बात ने दिल बदल दिया है, अल्लाह ने तौफीक हिदायत दे दी। उधर से 10 खड़े होते, हुजूर सूद का धंधा, चोरी का धंधा, आज के बाद तौबा। एक बुजुर्ग थे हजरत याहया बिन नजा उनका नाम था, वो कहते हैं मैंने सोचा रोज बंदे तौबा करते हैं, आज मैं गिनूं ना कि एक महफिल में कितने करते हैं, आज गिनूं ना। अब तो काउंटिंग के मुख्तलिफ जराए हैं ना, कैलकुलेटर है, बाकी चीजें। उस जमाने में यहाँ गुठलियां होती थी खजूर की, बंदे कुछ चीज गिननी होती तो गुठली डालते, या लोग धागा ले जाते, हर धागे पे गिरा लगाते, एक गिरा दूसरी गिरा। वो कहते मैंने ना अपने पल्लू के चादर के नीचे धागा छुपा लिया। एक बंदा तौबा करने उठा तो गिरा डाल दी, दूसरा उठा तो दूसरी गिरा डाल दी, तीसरा उठा तो तीसरी। कहते हैं अचानक बंदे ज्यादा हो गए, अब मेरी स्पीड ही बड़ी कम थी, मैं कोशिश बड़ी करता पर बंदे ज्यादा। कहते हैं बड़ी कोशिश की पर मैं पूरा ही ना हूं। कहते हैं जब मैं थक गया ना और थोड़ा सा मेरा सांस भी फूलने लगा, परेशान भी हुआ, तो गौसे पाक ने मेरी तरफ देखा और देख के मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे, याहया मैं दिलों की गिरे खोलता जा रहा हूं, तू बंद करता जा रहा है। मैं गिरा खोल रहा हूं, तू गिरे लगा रहा है। और छोड़ दे यार, तुझसे नहीं गिना जाएगा। ये अब्दुल कादर की वजह से तौबा नहीं कर रहे, खुदा के फजल की वजह से कर रहे हैं। और अल्लाह का फजल गिना जा सकता नहीं, शुमार किया जा सकता। बीबी आ गई, उसने आके कहा हुजूर, खामद कहता है तलाक दे दूंगा, सास कहती है रखना ही नहीं, वजह यह है कि मेरी गोद खाली है, मेहरबानी फरमाए। शेख अब्दुल कादर जिलानी ने मुसल्ला बिछाया, हाथ उठाए, अल्लाह बेचारी तड़पती आई है, इसकी गोद हरी कर दे, करम फरमा दे, ये बेचारी बड़ी दुखी है, बंदा नमाजी फरमा। हजरत खजर अलैहिस्सलाम आए, कहने लगे हुजूर, शेख अब्दुल कादर जिलानी से कहने लगे आप दुआ न करें, मैं पैगाम लेके आया हूं, इसके नसीब में ये औलाद नहीं, न करें दुआ। ने कर दी पर यहां तो है ही नहीं। तो ये लाडले है ना रब रसूल के, अल्लाह रसूल को मना लेते। तो गौसे पाक कहने लगे अच्छा नहीं इसके नसीब में दुआ, चलो ठीक है, औलाद कोई नहीं, कोई नहीं। फिर हाथ उठाया, कहे अल्लाह तुझे पता था ना कि ये मेरी तरफ आ रही है, और अल्लाह तुझे इल्म था ना मेरे दरवाजे तक आ गई है, और मालिक तुझे पता था ना दुआ का कहेगी और मैं दुआ करूंगा, तो जानता था ना। अच्छा अच्छा मैं समझ गया। अब ये लोगों से जाके कहेगी मैं अब्दुल कादर तक भी होगा यूं, पर मेरा काम नहीं बना, मिला कुछ नहीं, ये कहे और 2 आंसू शेख अब्दुल कादर जिलानी। गौस पाक अल्लाह अच्छा ठीक है,
کہے گی نا میں وہ آئی ہوں، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لفظ کہے حضور غوث پاک نے تو جناب خضر وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے عبد القادر تیرے بھی قربان جاؤں، اور تیرے رب کے تیرے ساتھ پیار کے بھی قربان جاؤں۔ رب فرماتا ہے بولیے کتنے بیٹے چاہیے بی بی کو؟ آپ کیجیے بات، تو غوث پاک فرمانے لگے چونکہ میرے کھا رہی ہے تو رب سے فرمائے 7 بیٹے تو عطا کر دینا۔ او بھائی اتنی سی بات بھی لوگوں کی سمجھ میں آتی کہ میرا کوئی لاڈلا پیار والا ہو تو میں مان جاتا ہوں، تو جو رب رسول کے لاڈلے وہ جب بات کرتے ہیں تو اللہ رسول بھی مان جاتے ہیں۔ بھائی اتنی سی بات ہے۔ ایک شخص نے آ کے کہا حضور میرا والد انتقال کر گیا، رات خواب میں دیکھا بڑے عذاب میں، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں ان باتوں بڑے، لیکن میں بڑے دلائل قائم کر سکتا ہوں۔ ہم ہمیں کیا ملانگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بات کریں گے بغیر دلیل کے کریں گے؟ بیٹھ کے لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جناب غوث پاک ایسے کر سکتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو کہانی تم سنا رہی ہے تو کافر بھی سنا رہا ہے، تو کہتا ہے اگر تمہارا رب سارا کچھ کر سکتا ہے معاذ اللہ تو پھر اسے کہو فلانا کام کرے۔ اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ بڑی بڑی عجیب لوگ کہانیاں کرتے اور شرم نہیں آتی اللہ والوں کے بارے میں، اتنی کچی اور غلیظ زبان استعمال کرتے، اور مجھے کہنے والوں پر اتنا شکوہ نہیں جتنا سننے والوں کا شکوہ۔ ایسے لوگوں کو سنتے ہو جو توہین کرتے ہیں رب کریم کے بندوں کی؟ سنو حضور غوث پاک سے آ کے کہا حضور میں نے رات خواب میں اپنے والد کو دیکھا عذاب میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرے ابا کے لیے دعا کر دیں۔ تو غوث اعظم فرمانے لگے وہ یہاں کبھی آیا تھا؟ بیٹھا تھا؟ حدیث ہے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں کہ ذکر والوں کی مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، اللہ اسے سعید بخت کر دیا کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں حدیث۔ اب تم حدیث ماننے سے بھی انکار کرو گے؟ جو اللہ والوں کی محفل میں آئے بدبخت ہو تو رب سعید بخت کر دیتا ہے، بخاری مسلم ہے۔ جو ذکر والوں کے ساتھ بیٹھے تو رحمت اسے گھیر لیتی ہے۔ اس نے کہا حضور میرے والد آئے ہیں آپ کی محفل میں، تو غوث پاک نے مسا لیا مٹھلا، کہا مالک تیرے محبوب کا فرمان ہے نا کہ جو ذکر کی محفل میں بیٹھے انہیں رحمت گھیر لیتی ہے، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، وہ بدبخت ہوں تو سعید بخت ہو جاتے ہیں، تو اللہ پھر بندہ نوازی کرنا، وہ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ مہربانی فرمانا، کرم نوازی فرما۔ وہ شخص کہتا ہے میں رات کو جا کے سویا تو خواب میں ابا ملے جنت کا لباس پہنا ہوا ہے، اور میرے والد کہنے لگے پتر سارے کام چھوڑ دینا، عبد القادر جیلانی کا دروازہ نہ چھوڑنا، خبردار غوث پاک کا دروازہ نہ چھوڑنا، ہمیں ملنگ نہ سمجھو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے کو ملنگ تلنگ لوگ ہیں جس کے مرضی پیچھے لٹ جائیں گے؟ ہم تو بڑے سیانے لوگ ہیں، ہم تو بڑی جلدی کسی بندے کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ہر بندہ اپنے ابا کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے، ہم نے زندگی قادری لکھ کے گزار دی ہے ساری۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کچے پکے لوگ ہیں؟ حضرت یہاں نہیں وصیت لکھ کے رکھی ہے، مریں گے بھی تو قبر پہ پہلے لفظ قادری لکھنا، اس لیے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، اور بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑی ریسرچ کے ساتھ اور بڑے سیانے بن کے۔ لیکن جس دن کا مان لیا ہے پھر بالکل ہی مان لیا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تقریر نہیں کرتا تھا، تعلیم میں نے حاصل کر لی، پر میں تقریر یہ بڑا ضروری کام ہے، جو اثرات اس کے ہوتے ہیں باقی چیزوں۔ حضرت جنید بغدادی یہ تو حضور غوث اعظم کے بھی پیر ہے نا، یہ تو حضرت داتا علی اجمیری کے بھی پیر ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجود، فرماتے میں عالم بن گیا، پڑھ گیا، میرے ماموں بھی تھے، میرے مرشد بھی تھے حضرت شیری سختی رحمت اللہ علیہ، تو مجھے اکثر کہتے ہیں کہ جنید یار تقریر کیا کر۔ میں کہتا ہوں حضور ابھی میں نیک نہیں، ابھی میں خود ٹھیک نہیں۔ میرے پیر بھائی بھی مجھے کہتے ہیں کہ حضرت کی بھی خواہش ہے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے، لگتا ہے کہ آپ کی گفتگو کی برکت سے اللہ بڑے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا، آپ وسیلہ بنیں گے، تو بات کیا کریں۔ کہتے میں ٹال دیتا، میرے نصیب دیکھو، ایک دن میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تو اچانک بغداد کی ساری گلیوں نے مہکنا شروع کر دیا۔ فرماتے اچانک ٹھنڈی خوشبوئیں پھیل گئیں، میرے نصیب دیکھو کہ مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں گل وچ پا لیا باواں، تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ کہتے حضور تشریف لائے تو مصطفیٰ نے بڑا ہی نوازا، محبوب نے بڑا ہی نوازا، کاش آپ کو لذت آئے اس بات، حضور نے اللہ اکبر بڑا ہی نوازا۔ کہتے محبوب جانے لگے تو ہلکا سا جملہ، میٹھی سی بات، ایک جملہ بڑا میٹھا سا، جاتے دفعہ فرمانے لگے جنید تقریر کیا کر یار،
तकरीर किया कर। दाता साहब लिखते हैं, दाता साहब फरमाते हैं कि हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं अर्ज की हुजूर अब तो जरूर करूँगा, अब तो रोज करूँगा, खोल के कब। फरमाते हैं मैं जब उठा ना, फजर की अजान हुई, वुजू किया, सुन्नतें पढ़ी तो दिल में चोर आ गया। मेरे दिल में ख्याल आया कि पीर साहब ने तो कभी नहीं बताया कि उन्हें दीदार हुआ है, तो मुझे तो हुआ है ना। पीर साहब ने, बहुत सारे लोग पीर साहब से खुद जाने होते हैं ना, उनको खुद नूर नजर आता है रोज ख्वाब में, बहुत सारे जलवे खुद बयान कर लेते हैं। तो कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि पीर साहब ने तो कभी नहीं बताया, तो मुझे तो हुआ है। किसी दरवेश ने एक शेर कहा था, पर बड़े मसले उसने हल किए। वो कहने लगा जेड़े महरम राज हकीकत दे, ओ राजे हकीकत खोल दे नहीं। ओए जिना वेखिया नहीं ओ करन गल्ला, जिना वेख लिया ओ ते बोल दे ही नहीं। जिना वेख लिया हो उनसे बोला जाता भी नहीं, बोला जाता भी। तो कहते मैं सुनते घर पड़ी तो खरामा खरामा चला तो दिल में चोर था, बांझ फकीरों किसे नहीं मारिया, ए होई चोर अंदर दा। कहते मैं गया हजरत के पीछे नमाज पढ़ी 7वीं साफ में, तो अंदर चोर था कि मेरा तो दर्जा ऊंचा चला गया चल, लेकिन मुझे दीदार हुआ। तो कहते हैं नमाज हजरत ने खुद पढ़ाई, तो नमाज पढ़ा के कहने लगे जुनैद आगे आ जाके। फरमाते मैं तीसरी साफ में आ गया तो कहने लगे चल यार थोड़ा और नेड़े आ जाओ। कहते मैं करीब जाके ना पहली साफ में बैठा तो कहने लगे इधर आ मेरे साथ बैठ। कहते मैं उनके साथ बैठ गया, हजरत के साथ। ये भी किसी नसीबों वालों को नसीब है ना। कहते मैं साथ बैठ गया मुर्शिद के, तो शेख तस्बीह रोज रहे थे, इधर देखना मेरी तरफ, तस्बीह फेर रहे। और तस्बीह फेरते फेरते ना अचानक आंख उठाई और मेरी तरफ देख के कहने लगे अब तकरीर करोगे ना, जेड़े महरम राज हकीकत दे, अब करोगे ना तकरीर। तो मेरे अंदर तजोर था, मैंने कहा जी अब क्या हुआ है। चोर था ना, मुझे पता है किसी को पता ही नहीं, अब क्या हुआ है। तो कहते हैं वो चुप कर गया। चंद मिनट के वक्फे के बाद फिर फरमाने लगे अब करोगे ना तकरीर। कहते अंदर चोर बैठा था, मैंने कहा हुजूर हुआ क्या है बताएं तो सही। कहते उन्होंने तस्बीह छोड़ी, जुब्बा समेटा और चेहरा मेरी तरफ फेरा, और मैंने उनकी आंखों में जो रोशनी आज देखी पहले कभी नहीं देखी। लबो लहजे में जो जलाल आज देखा वो कभी नहीं देखा था। फरमाते हजरत बोले नजर तो वो जालिम नजर है, उठे तो बेड़ा ही पार कर दे, गिरे तो खाना खराब कर। फरमाते मैंने हजरत का जलाल देखा और मेरी तरफ देख के फरमाने लगे जुनैद कल जो रात गुजरी है मुझे ख्वाब में अपने रब का दीदार हुआ था। तो मालिक ने पूछा कि सिर्री कोई बात बता, और मैंने अर्ज की मौला एक की मुरीद तैयार किया है वो भी तकरीर नहीं करता है। कभी तेरे हदीब का इधर का फेरा हो तो जरा जुनैद को इशारा कर जाए तो चलो मेरा भी काम बन जाएगा, लोगों का भी नफा होगा। कहते हैं हजरत जुनैद बगदादी के मेरी चीख निकली, अल्लाह अकबर कहा तो मेरे कपड़े फट गए। बगदाद की वो मस्जिद सारी रोने लगी। कहते मैं कदमों में गिरा और मैंने कहा महबूबा मुझे माफ कर दे, मुझे तो आज पता चला है कि मेरे ऊपर मुस्तफा भी करम फरमाए तो तेरी दुआओं की बरकत से फरमाते हैं। तकरीर इतना जरूरी काम है कि महबूब खुद फरमाते हैं जो नया तकरीर किया कर बात यार लोगों को फायदा हो। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं तकरीर नहीं करता था, तालीम मुकम्मल कर ली बात नहीं करता। मैं कहता था मैं कैसे लोगों के सामने बात करूं। कहते मुझे ख्वाब में मुस्तफा करीम का दीदार नसीब हुआ। महबूब ने फरमाया अब्दुल कादिर बात क्यों नहीं करते। मैंने कहा हुजूर ये अरबी लोग है, फसीह व बलीग है, हर आदमी बात समझता है, तो मैं किस तरह इतने मजमे में बोलूंगा, बड़ा मुश्किल काम। हर आदमी की ज़हनी सतह के मुताबिक कैसे बात करूंगा। कहते मुस्तफा करीम ने फरमाया मुंह तो खोलो जरा। कहते मैंने मुंह खोला तो हुजूर ने 7 दफा लुआबे दहन मेरे मुंह में डाल दिए। फरमाया अब तू बोलते जाना और मेरी बरकतें तेरी मदद करती जाएंगी। आप फरमाते अगली शाम में सोया तो मौला अली शेर खुदा भी आ गए। तो फरमाने लगे अब्दुल कादिर मुंह खोल ना बेटा तो तू मेरा भी है। कहते मैंने मुंह खोला तो हजरत अली ने 6 दफा लुआबे दहन डाला। तो मैंने कहा हुजूर आपने 6 दफा डाला है। तो ख्वाब में हजरत अली फरमाते हैं, कहते बेटे मैं नबी पाक के बराबर तो नहीं ना हो सकता, मैं नबी पाक के बराबर है। हुजूर ने 7 दफा डाला है तो 6 दफा इसलिए डाला है कि मैं हुजूर के बराबर। सहाबा तो ख्वाब में भी आके कहते हैं हम नबी के बराबर नहीं, तू कैसे नबी के बराबर बन गए। वो तो ख्वाब में भी आके कहते हैं कि हम हुजूर के बराबर है।
تو زندگی میں دعوے کرتا پھرتا ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں بس پھر چھوٹی سی مسجد اور اس میں نے تقریر شروع کی. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر. پھر لوگ ملتے ہی گئے, پھر کارواں بنتا گیا. فرماتے ہیں چھوٹی سی مسجد, پھر مسجد بڑی ہوئی, پھر مجمع بڑھ گیا. فرماتے ہیں پھر جامع مسجد, پھر مجمع وہاں بھی کم پڑ گیا. پھر بغداد کی عیدگاہ وہ بھی بھر گئی تو صحرا میں جا کے خیمے لگے. کہتے ہیں تقریر ہوتی تو ہزاروں کا مجمع, ہزاروں کا. ملا علی قاری کہتے ہیں غوث اعظم کے اجتماع میں 70,000 لوگ شریک ہوتے. ہزاروں علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ غوث پاک جو باتیں بیان کریں گے تفصیلی نقطے ہم نے نوٹ کریں. اور حضور غوث اعظم صلی اللہ نے یہ کمال دیا تھا, کمال. یہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر سپیکر کے بولتے تھے. جیسی سمجھ پہلے والے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آیا کرتی. آج نا کرامت کی بات آتی ہے تو بندے چھپنے لگ جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. بڑا مدافعانہ سا عمل, بڑا شرمندہ سا لب بولا جاتی. وہ غوث پاک ایک دن ایک صاحب کرامت بیان کر رہے تھے تو بڑے جھجک کے حضور غوث اعظم, میں نے کہا تو بیٹھ, مجھے بیان کر دے. تو ڈر رہا ہے, کرامت سے ڈر رہا ہے, مجھے بیان کرنے دے, میں بیان کرتا ہوں, مجھے بیان کر دیں. ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے, دیگر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے, غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے, تقریر کر رہے تھے, اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوث اعظم. ہاں کھول کے دیکھے, کھول کے بات کر رہا, ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا. مرید کہتے ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں, ہاتھ بھیگ گیا. میں چپ کر کے سبق پڑھو, شاگردوں کو پڑھا رہے, چپ کر کے سبق پڑھو. تھوڑی دیر گزری, چند گھنٹے تو ایک قافلہ آ گیا, سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے. حضور غوث اعظم کے سامنے کھڑے ہوئے, کہا حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی, بڑی کرم نواز. وہ شاگرد کہنے لگے ہوا کیا؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی. ہم نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. کہتے ہیں حضور غوث اعظم نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی کشتی کو باہر نکال لیا. اور ڈرنے لگے, کہنے لگے جناب یہ کرامت لوگ نہیں مانیں گے. تو میں کہا جنہیں نہیں ماننا نہ مانے. ان کے کانوں کے نا پیچھے خارش ہوتی ہے جب اس طرح کی ولیوں کی بات بتائی جائے. وہ تو حضور غوث اعظم کی بات نہیں مان رہا, پڑھنا سورہ نمل پڑھ. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں بیٹھے دربار میں, فرمایا ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے. تم قرآن نہیں پڑھتے, ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے. ایک جن اٹھا, اس نے کہا دربار برخاست ہونے سے پہلے, دربار کے برخاست ہونے سے پہلے, بے شک آپ 5 منٹ میں برخاست کر دے تخت آ جائے گا. ہزاروں میل دور تھا. پتہ نہیں کہاں قرآن پڑھتے ہو تم. بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتیں مانتے ہو اور نبی پاک کی امت کی باری آئے تو تمہیں خارش ہوتی ہے. شرمندہ سا لب و لہجہ. ہمارا لب و لہجہ شرمندہ نہیں, اس لیے کہ ہم تو جیتے اور زندہ ہی ولیوں کے نام کی برکت سے ہیں. ہمارے لب و لہجے میں تمہیں شرمندگی نہیں ملے گی. ہم اس طرح بیان نہیں کرتے کہ کوئی کیا کہے گا تو بچ کے جملے. حضرت سلیمان سے کہا آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے, آپ نے فرمایا نہیں بھائی اس سے بھی پہلے چاہیے. ایک اٹھا, اندہ علم من الکتاب, جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا, پورا علم نہیں تھا اس کے پاس, کتاب میں سے. حضرت آصف بن برخیہ تو کہنے لگے حضور میں لے آؤں. تو میں کب لاؤ گے؟ انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے نہ, اگر سارے بولنے تو لطف آئے گا. پلک جھپکنے سے پہلے آپ نے فرمایا چل لا کے دکھا کے. پھر آیا کہ نہیں؟ بولے آیا نا. حضرت آصف بن برخیہ وہاں سے گئے کہ وہیں رہے؟ آیا نا تخت. 80 فٹ اونچا, 80 فٹ چوڑا, 80 فٹ لمبا, اتنا بھاری کہ شاید 50 لوگ نہ اٹھا سکے. وہ آیا, سامنے رکھا. حضرت سلیمان کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو جناب آصف بن برخیہ کہنے لگے ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا اور جن پر نرا فضل ہے ان کی یہ شان ہے جن کو اللہ کے وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دے کہ تیرے غلاموں پر میرا بڑا فضل ہے. فضل نہیں, فضل کبیر ہے. تو جن پر نرا فضل ہو وہ تو بغیر جائے تخت لے آئے, اور جن پر فضل کبیر ہو وہ ڈوبتے ہوئے مرید کو ہاتھ ڈال کے بچا نہیں سکتے, وہ نہیں بتا سکتے. ڈر کے کیوں بات کرتے ہو؟ کھول کے کو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ
غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، غوث اعظم اور خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں تھے. اور اس سے مراد ہر حضور غوث اعظم کا نام لینے والا قادری ہے. خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو. کہاں ہے قادری؟ کر لے نظارہ غوث اعظم کا. کہاں ہے قادری؟ کر لے نظارہ غوث اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ. اور جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پاش. یہاں حضرت کے خلیفہ تھے جنہوں نے لکھا ہے، کہتے جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. حضور غوث اعظم کی کرامات کا تو یہ حال ہے کہ ملا علی قاری کہتے ہیں تواتر ہے کرامتوں میں، اور کہتے ہیں لکھتے وقت سوچتے ہیں کون سی لکھے کون سی چھوڑے، کون سی لکھے. اور ایک عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، غوث اعظم گزر رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے. عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیا، تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ. مسلمان پڑھا ہوا نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے، پڑھا نہیں تھا، بتا نہ سکا. غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازی پکڑ کے جھنجھوڑا. فرمانے لگی کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں. فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کر دوں. تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے. پرانی قبر پہ لے گیا، کہنے لگا تھی اگر نہ ہوا تو. غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا. تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو اگر تو غوث اعظم کہنے لگے نہ میرے خانقاہ پہ جھاڑو دینا، نہ میرے برتن مانجنا، نہ میرے گھر کا سودا لانا. اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا، بس میرے رسول کا کلمہ پڑھ جانا. اللہ اکبر. اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا، وہ کہتا ہے یہ ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے. اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کرے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے، کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں تیرے رسول کے. پھر فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ. ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کے اس نے پہلا جملہ کہا تو کمال کر دی. کہنے لگی میرے نصیب دیکھو، میں بنی اسرائیل کی تھی، عبد القادر تیرے صدقے جاؤں، تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی. تیرے قربان جاؤ عبد القادر، تیری کیا بات ہے. اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آئے، فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھتا ہے، حضور کا غلام بننا ہے. او بھائیو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معمولی بات نہ سمجھنا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے. کسی نے حضرت علی سے کہا تھا کہ علی، جناب علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نا معرفت کھولنے لگے تھے. یوں سمجھ لیں کہ جب تک حضور کا وصال ظاہری نہیں ہوا تھا تو اتنا کھول کے نہیں بولتے تھے. جب وصال ظاہری ہو گیا تو اب جو آدمی بھی کوئی چیز پوچھتا تھا مولا علی شیر خدا کھول کے بتایا کرتے. تو کسی نے کہا علی اب جو انشراح صدر ہم دیکھ رہے ہیں، اب جو سینہ کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں، پہلے یہ رنگ نہیں تھا. میں تو کہوں گا ادبن خاموش تھے. بڑوں کی مجلس میں ادبن بھی بہت سارے کام نہیں کیے جاتے، ادبن خاموش تھے. لیکن حضرت علی نے وجہ بتائی. آپ فرمانے لگے جب میں نے نبی پاک کو غسل دیا نا وصال کے بعد، تو محبوب پاک علیہ السلام کے ابرو مبارک پر، پلکوں پر، ابروؤں پر پانی کے تھوڑے تھوڑے قطرے تھے. تو شیر خدا فرماتے ہیں پہلے میں نے سوچا کہ میں کسی کپڑے سے پوچھ دوں، پھر میں نے کہا علی تیرے ہاتھوں نعمت آ رہی ہے. فرماتے ہیں میں نے گردن کو جھکایا اور وہ میں قطرے چوس گیا، بس وہ اندر جاتے گئے ہیں اور دروازے کھلتے گئے ہیں. اب ذرا غور کرو میری بات پہ، قطروں سے بھی علم آتا ہے. ہمارے ہاں نا اگر فیض دینے کا رواج نہیں تو لینے کا بھی کوئی نہیں. ہمارے ہاں طویل سوید لینے کا رواج ہے، دعا شعا کرانے کا رواج ہے، اپنے مسئلے بتانے کا رواج ہے. فیض لینے کا جو فیض ہے نا، فیض خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، کچھ اور نہیں. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بی بی بچہ چھوڑ گئی، کہا درس نظامی پڑھائے.
2 4 5 महीने देखा तो फरमाने लगे ये नहीं चल सकता। कुछ बच्चे कौन ज़हन होते हैं बेचारे, नहीं चल पाते। उसकी अम्मा को बुलाया, कहा तेरा बेटा नहीं चल सकता। कहने लगी हुजूर मेहरबानी करें, जैसे भी हो कुछ करें। फरमाया कौन ज़हन है, चल ही नहीं सकता, मैं क्या करूं। कहा हुजूर मेहरबानी करें, बाप कोई नहीं, मेरा बड़ा शौक है आलिम बन जाए। अब ने फरमाया चल ही नहीं सकता, तो कहने लगी चले हुजूर कोई घर का काम काज ही करा लिया करे, रख ले पास। तो हजरत साहब फरमाने लगे कैसे काम कराऊं। तो वो उठ खड़ा हुआ, कहने लगा महबूबा तेरी भैंसे भी तो है, मैं चारा डाल दिया करूं, और मुझे रख ले यार, रख ले, किसी काम का नहीं कुछ तो कर दूंगा ना, रख तो लेना, मुझे रख ले। बस जिसे वो रख ले वो बस बच गया। कहा मुझे रख ले। हजरत ने फरमाया चल ठीक है, मैं तुझे माकूल नजराना भी दूंगा, मुआवजा भी। वो कहता सारा दिन चारा डालता, शाम को आके सोबत में बैठता। जो साथ वाले शागिर्द थे ना वो सारे पढ़ गए, आलिम बन गए, 8 साल हो गए। तो 2-3 ने ताना दिया, और तू नहीं ना पढ़ा, चारा ही डालता रहा, चारा ही। उसकी अम्मा को भी कुछ यतीम बच्चा था, माँ को भी लोगों ने ताने दिए, तू कहती थी आलिम बनाना है, मुंह तो चारा डालता है। लेकिन कमाल उस दिन हुआ जब दस्तारे फजीलत का जलसा आया, और जो सबसे पहला नाम लाउड स्पीकर पर नकीबे महफिल का गूंजा तो उस चारा डालने वाले का नाम आया। तो मुहद्दिस आलम रहमतुल्लाह ने फरमाया बेलिया तू सीने से लाग पहले। और फिर बाकियों को पगड़ियां बाजार से आई मिली, उसे अपने सर से उतार के दी, और जुब्बा अपने गले से उतार के दिया। फरमाया बाकियों ने फट्टी पे बैठ के पढ़ा है, तूने मेरी भैंसों को चारा डाला है, मेरे बच्चों की नौकरी की है, मेरे घर के सौदे तो लाया है, तू कैसे खाली रह सकता है। फरमाया हो सकता है बाकी कभी इल्म भूल जाए, लेकिन तू जिस मैदान में जाएगा तेरे डंके ही बजते रहेंगे, जिस मैदान में जाएगा। वो शागिर्द कहते हम पढ़ा करते थे और सिर्फ बैठा करता था, लेकिन उसका कमाल ये था कि जहां हम अड़ जाते थे ना वो मसला वो बंदा बता दिया करता। यार ऐसे ऐसे खाली बात है, सारी जिंदगी को किसी की गाड़ी चलाए और खाली रह जाए, ये कोई मजाक है। सारी जिंदगी को किसी का बर्तन धोए और खाली रह जाए, वो कोई रब का बंदा, ये कोई मजाक है कि सारी जिंदगी को किसी के दरवाजे पर बैठा रहे और खाली रह जाए। इंसान के पास कुछ है होनी चाहिए, सबसे ज्यादा नजर पड़ती उस पे है जो कदमों पे बैठा रहता है। ये कैसे हो सकता है कि वो खाली रह जाए बंदा। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं गया था, फलाना आदमी गया फटाफट खिलाफत लेके आ गया। ओ भाई तुझे खिलाफत लेके कई दफा फारग भी किया है कि खिलाफत ले और जा। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें खिलाफत नहीं दी जाती, सीने का नूर दिया जाता है, इन्हें गुलामी के दर्जे दिए जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा, कोई कह रहा ना दे ये कैसे हो गया, अब बुखारी मुस्लिम से दलील दे दो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं सारे से आबादी से याद करते थे, मुझे कोई नहीं आती थी, कोई शय नहीं याद रहती, कख नहीं। एक दिन गया, ये जाना भी कभी कभी पड़ता है, कभी कभी ना रोना भी पड़ता है, तभी अम्मा दूध देती है। अगर तू दरवाजे पे बैठा रहे तो ये भी नहीं हो सकता, पता है सारा उनको, पर तेरी तलब भी तो जरूरी है ना। और किसी ने कहा था मेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका है। ये पांव उठते नहीं बल्कि ये उठाए जाते हैं, फैज बता रहा हूं। अर्ज की महबूबा सारे हदीसें याद रखते हैं, मुझे कोई भी नहीं याद रहती। तो हुजूर ने फरमाया चल बिछा चादर। कभी चादर बिछाने से भी हदीसें याद हुई है। बताओ ये सारा फैज है साहब, इसी को फैज कहते हैं, यही है फैज। दूध पीने से इल्म आ रहा है, पानी के कतरे चूसने से इल्म आ रहा है, चादर बिछाओ। तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं चादर बिछाई तो खाली चुल्लू जी, कहने तेनू उथों लब्बा की है। मैं क्या कुछ है मैं जिदियां मैंने जड़ियां देश दिया नहीं पर हुंदियां बड़ा कुछ दे। खाली चुल्लू 3 हुजूर ने भर के ना चादर में डाले। कदी पंड बनी जे पट्टियां दी? अच्छा जिन्हें नहीं बनी वो दसे कि मैं कदी नहीं बनी, वो बोले बस तुझी एडे शहरू है, दिल को नेड़े ही नहीं गया जिमें कदे बांधी है कभी। उसको चारों कोनों से पकड़ के बांधा जाता है, चारों कोने पकड़ लिए और कोनों से पकड़ के, जो शायद थोड़ी होती है ना ओदी पंड नहीं बनी दी, ऊंज लपेट नहीं दिए। तो हज़रत अबू हुरैरा कहते चारों कोने पकड़े, ओदा पंजाबी च तर्जुमा पंड बनी, चारों कोने पकड़ के। तो हुजूर ने फरमाया चल सीने से लगा ले। तो अब हज़रत अबू हुरैरा फरमाते वो गठड़ी उठा के मैंने सीने से लगाई। बस कमाल ये है कि जो हुजूर कहते जाते हैं मेरे हाफजे में नक्श होता जाता है, कोई बात कभी भूल ही नहीं।
یہ پنڈا کے حساب نال حضور فیض وڈیا ہے, پنڈا کے حساب نال جی. اب گچڑی چھوٹا لفظ ہے نا, میں لفظ کہاں سے لاؤں, پنڈ ذرا تھوڑی بھاری ہوندی ہے, پنڈا میں یہ فیض ہے, یہ ملتا ہے بزرگوں کے آستانوں سے. بی بی آ گئی, اس نے آ کے کہا حضور خاوند کہتا ہے طلاق دے دوں گا, ساس کہتی ہے رکھنا ہی نہیں. وجہ یہ ہے کہ میری گود خالی ہے, مہربانی فرمائے. شیخ عبد القادر جیلانی نے مصلی بچھایا, ہاتھ اٹھائے, اللہ بیچاری تڑپتی آئی, اس کی گود ہری کر دے, کرم فرما دے, یہ بیچاری بڑی دکھی ہے, بندہ نوازی فرما. حضرت خضر علیہ السلام آئے, کہنے لگے حضور, شیخ عبد القادر جیلانی سے کہنے لگے آپ دعا نہ کریں, میں پیغام لے کے آیا ہوں, اس کے نصیب میں یہ اولاد نہیں, نہ کریں دعا. میں کر دی پر یہاں تو ہے ہی نہیں. تو یہ لاڈلے ہیں نا رب رسول کے, اللہ رسول کو منا لیتے. تو غوث پاک کہنے لگے اچھا نہیں اس کے نصیب میں دعا, چلو ٹھیک ہے, اولاد کوئی نہیں, کوئی نہیں. پھر ہاتھ اٹھائے, کہ اللہ تجھے پتا تھا نا کہ یہ میری طرف آ رہی ہے, اور اللہ تجھے علم تھا نا میرے دروازے تک آ گئی ہے, اور مالک تجھے پتا تھا نا دعا کا کہے گی اور میں دعا کروں گا, تو جانتا تھا نا. اچھا اچھا میں سمجھ گیا. اب یہ لوگوں سے جا کے کہے گی میں عبد القادر تک بھی ہوگا یوں, پر میرا کام نہیں بنا, ملا کچھ نہیں. یہ کہے اور دو آنسو شیخ عبد القادر جیلانی. غوث پاک کی اللہ اچھا ٹھیک ہے, یہ کہے گی نا میں ہوا ہوں, ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں. لفظ کہے حضور غوث پاک نے, تو جناب خضر وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے عبد القادر تیرے بھی قربان جاؤں, اور تیرے رب کے تیرے ساتھ پیار کے بھی قربان جاؤں. رب فرماتا ہے بولیے کتنے بیٹے چاہیے بی بی کو, آپ کیجیے بات. تو غوث پاک فرمانے لگے چونکہ میرے گھر آئی ہے تو رب سے فرمائے 7 بیٹے تو عطا کر دینا. او بھائی اتنی سی بات نہیں لوگوں کی سمجھ میں آتی کہ میرا کوئی لاڈلا پیار والا ہو تو میں مان جاتا ہوں, تو جو رب رسول کے لاڈلے وہ جب بات کرتے ہیں تو اللہ رسول بھی مان جاتے ہیں. بھائی اتنی سی بات ہے. ایک شخص نے آ کے کہا حضور میرا والد انتقال کر گیا, رات خواب میں دیکھا بڑے عذاب میں. لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں ان باتوں پہ بڑے, لیکن میں بڑے دلائل قائم کر سکتا ہوں. ہم ہمیں کیا ملانگو سمجھتے ہیں کہ ہم جو بات کریں گے بغیر دلیل کے کریں گے؟ بیٹھ کے لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جناب غوث پاک ایسے کر سکتے تھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو جو کہانی تم سنا رہی ہے تو کافر بھی سنا رہا ہے. وہ کہتا ہے اگر تمہارا رب سارا کچھ کر سکتا ہے معاذ اللہ, تو پھر اسے کہو فلانا کام کرے. اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ بڑی بڑی عجیب لوگ کہانیاں کرتے ہیں, شرم نہیں آتی اللہ والوں کے بارے میں اتنی کچی اور غلیظ زبان استعمال کرتے. اور مجھے کہنے والوں پر اتنا شکوہ نہیں جتنا سننے والوں پہ شکوہ. ایسے لوگوں کو سنتے ہو جو توہین کرتے ہیں رب کریم کے بندوں کی. سنو حضور غوث پاک سے آ کے کہا حضور میں نے رات خواب میں اپنے والد کو دیکھا عذاب میں بڑی تکلیف میں ہوں, میرے ابا کے لیے دعا کر دیں. تو غوث اعظم فرمانے لگے وہ یہاں کبھی آیا تھا, بیٹھا تھا. حدیث ہے صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, کہ ذکر والوں کی مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا, اللہ اسے سعید بخت کر دیا کرتا ہے. یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں حدیث. اب تم حدیث ماننے سے بھی انکار کرو گے؟ جو اللہ والوں کی محفل میں آئے بدبخت ہو تو رب سعید بخت کر دیتا ہے, بخاری مسلم ہے. جو ذکر والوں کے ساتھ بیٹھے تو رحمت اسے گھیر لیتی ہے. اس نے کہا حضور میرے والد آئے ہیں آپ کی محفل میں. تو غوث پاک نے بسا لیا مصلی, کہا مالک تیرے محبوب کا فرمان ہے نا کہ جو ذکر کی محفل میں بیٹھے انہیں رحمت گھیر لیتی ہے, ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے. وہ بدبخت ہو تو سعید بخت ہو جاتے ہیں. تو اللہ بھی بندہ نوازی کرنا, وہ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. مہربانی فرمانا, کرم نوازی فرما. وہ شخص کہتا ہے میں رات کو جا کے سویا تو خواب میں ابا ملے, جنت کا لباس پہنا ہوا, اور میرے والد کہنے لگے پتر سارے کام چھوڑ دینا, عبد القادر جیلانی کا دروازہ نہ چھوڑنا, خبردار غوث پاک کا دروازہ نہ چھوڑنا, ہمیں ملنگ نہ سمجھو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے کوئی ملنگ تلنگ لوگ ہیں جس کے مرضی پیچھے لڑ جائیں گے؟ ہم تو بڑے سیانے لوگ ہیں, ہم تو بڑی جلدی کسی بندے کو تسلیم ہی نہیں کرتے. ہر بندہ اپنے ابا کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے. ہم نے زندگی قادری لکھ کے گزار دی ہے ساری. آپ کیا سمجھتے ہیں کچے پکے لوگ ہیں؟ اگر یہاں نہیں وصیت لے کے رکھی ہے, مریں گے بھی تو قبر پہ پہلے لفظ قادری لکھنا, اس لیے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا, اور بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑی ریسرچ کے ساتھ اور بڑے سیانے بن کے. لیکن جس دن کا مان لیا ہے پھر بالکل ہی مان لیا ہے, پھر بالکل ہی مان لیا. آپ یقین کریں مجھے مزہ آتا ہے جب مجھے کوئی کہتا ہے قادری صاحب, بڑا مزہ آتا ہے, بڑا سرور آتا ہے. کوئی میرے نام سے نہیں نہ پکارتا, اس کا بنا کے پکارتا ہے. کوئی اس کا بنا کے پکارتا ہے, کوئی اس کا کہہ کے پکارتا ہے, تو ذرا چسکا آتا ہے, یعنی اس میں سرور آتا ہے, اس میں ذرا کیف آتا ہے. حضور غوث پاک آپ کی نسبت بڑی شان والی, آپ کا مقام بڑا
حضرت مولانا جمیل الرحمان قادری اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث ہے، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. اور قادری کہتے ہیں غوث پاک سے پیار کرنے والے کو جو بھی پیار کرے وہی قادری ہے. تو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ. اور پھر فرماتے ہیں جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر. اپنے شیخ کی بات کرتے ہیں، جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم پر تھا. یہ غوث اعظم واحد صوفیاء کی جماعت میں امام ہستی ہے کہ کوئی کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھے، وہ نقشبندی ہے، وہ چشتی ہے، وہ سہروردی ہے، آج آپ کو سارے 11ویں دیتے نظر آئیں گے. اس لیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض جب برسا ہے تو میہ بن کے ہی برسا ہے، اور ہر جگہ ہی برسا ہے، ہر جگہ ہی برسا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہیلو حجت کریں ساری زندگی، اللہ والوں سے پیار کریں. کوئی وارث ہوتا ہے تو کہتا ہے نہ بھائی نہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا. میرے اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے ہم تو ان وارثوں کے ماننے والے ہیں کہ جب قبر میں جاتے ہیں تو وارث سراہنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے دروازے کا غلام ہے، میں نے خود بازو پکڑ کے غلام بنایا ہے. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ وارث آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں خود. اور میں نے کئی دفعہ سنائی ہے بات، مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھوبی کپڑے دھوتا تھا، فوت ہو گیا تو قبر میں فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، کہنے لگا جی میں تو عبد القادر جیلانی کا دھوبی. تو پھر پوچھا ماں دینو کا، کہنے لگا ساری زندگی غوث کے کپڑے دھوئے، میں اس کے کپڑے دھوتا رہا ہوں. اس نے کہا میں رب اور دین پوچھتا ہوں تو عبد القادر کا بتاتا ہے. مولوی اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قبر میں آئے اور کہنے لگے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں بتا تو رہا ہے کہ عبد القادر کے تو کوئی دروازے کے پاس سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے، اس لیے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے ہیں. اس لیے نہیں پتا خدا کا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکاروں کے. کوئی وارث ہوتا ہے جب کوئی تیرا وارث ہوتا ہے پھر تو بہت ساری ذمہ داریاں ویسے وارث کی ہوتی ہیں. جب کوئی تیرا وارث ہوتا ہے لاوارث بن کے زندگی نہ گزارے. ہم نے کسی کو وارث بنایا ہی نہیں، بیعت بھی رسمی، عقیدت بھی رسمی، ارادت بھی رسمی، رسم بھی رسم، نام لکھوانے کے لیے بس کہہ دیا فلاں جگہ ہے. او بھائی جب کوئی وارث ہوتا ہے تو پھر حالات بدلے ہوئے ہوتے ہیں، پھر مزاج بدلے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت مرزا مظہر جانا فرماتے ہیں کہ بارش ہوئی تھی تازی دلی میں تازی بارش ہوئی. ایک بابا لکڑی کے جوتے پہنے کھڑا ہوں، اللہ اللہ اللہ، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی. بابا مست ہو کے جا رہا، اللہ اللہ کرتا جا رہا. ایک طوائف اپنے کوٹھے سے اتر کے تو سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی، ساتھ اس کا یار بھی بیٹھا تھا. بابا اپنی مستی میں جا رہا تو بابا جی کے پیروں سے کچھ مٹی اڑی تو اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئی. پرواہ نہیں، بزرگ گزر رہے. وہ یار اس کا دوڑا ہوا آیا، اس نے آ کر تھپڑ مارا، کا خیال نہیں سارے اس کے کپڑے آلودہ کر دیے، تو کدھر تیرا دماغ نہیں ٹھیک. بابا نے نظر اٹھائی، کہا بیٹے میں نے دیکھا نہیں، چل اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بدلہ لے لیا. بابا جی چپ کر کے فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، چپ کر کے گزر گئے. ٹھنڈ کا موسم تھا، بارش تازہ ہوئی تھی، حلوائی دودھ کاڑ رہا تھا. اس نے بٹھایا بابا جی کو پھٹے پہ، پیالہ پکڑا، دوڑ کے آگے بڑھا. بزرگ آ گئے، آئیے بیٹھیے. دودھ کا گرم پیالہ شکر ڈال کے دیا. بابا جی نے دودھ پیا، پھر نظر جھکی، پھر رنگ بدلا. کہنے لگے مالک تو کتنا بے نیاز ہے، کہیں تھپڑ مرواتا ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے. تیری بے نیازی ہے نا، ادھر تھپڑ مروایا، یہاں دودھ پلایا، تو ہی جانتا ہے تیرے رنگ کیا ہے. ابھی بابا وہیں بیٹھا تھا، دوڑے آئے پیچھے سے لوگ، شور ہوا. بابے کو دبوچ کے وہاں لے گئے جہاں اس نوجوان نے تھپڑ مارا تھا. کہا تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بندے بد دعا تو نہیں دیتے. ہوا کیا؟ کہا تو نے بد دعا دی ہے؟ کہا نہیں دی، بات بتاؤ. کہنے لگے اس نے تجھے تھپڑ مارا ہے، چھت پہ چڑھا ہے، پیر پھسلا ہے، گردن کے بل گرا ہے، منکا ٹوٹ گیا، مر گیا، تو نے بد دعا دی ہے. بابا جی کہنے لگے یار میں نے تو دوسرا لفظ بھی نہیں کہا، بھلا ہو کہہ کے گزرا ہوں، میں نے نہیں بد دعا دی. کہا تو نے دی ہے تبھی تو مر گیا. کہا نہیں دی.
کہا بابا تو بزرگ آدمی ہے سچ بول. تو بابا جی کہنے لگے سچ سنو. پھر میں آ رہا تھا, میرے پیروں سے مٹی اڑی, اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی, اسے برا لگا, اس نے مجھے مارا. جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لوارث تو نہیں تھا. جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لوارث تو نہیں تھا. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو, میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا, نہیں دور ہے مدینہ. اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لوارث تھا کہ میرا بدلہ کوئی نہ لیتا. اس نے مجھے مارا ہے تو میرے یار کو برا لگا تو اس نے اسے مار دیا ہے. میری تو غلطی کوئی نہیں, یاروں یاروں کا جھگڑا ہے. یہ تو دوستوں کا جھگڑا ہے, یہ تو یاروں کا جھگڑا ہے. کوئی غلطی نہیں میری, کوئی غلطی نہیں. خش خش جنہ قدر نہیں میرا, اے میرے صاحب نو وڈیائیاں, میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا. میں گلیاں دا روڑا کوڑا, مینو محل چڑھایا ہے سائیاں, مینو محل چڑھایا ہے سائیاں. حضرت فضیل بن ایاز فرماتے ہیں ایک جوان تھا, مسجد میں آیا, لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاؤ. کسی نے توجہ نہ کی. اس نے کہا میں رب رب بتانے والا ہوں, میری طرف دیکھو تو صحیح. کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا. پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو. نمازیوں سے کہا, اہل علاقہ سے کہا, انہوں نے کہا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھیں. مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا. جب فوت ہو گیا نا, لوگوں کا مزاج ہے بیمار کو دوائی نہیں دیتے, جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے. جب کوئی گرنا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا, جب کوئی گر جاتا ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو تیمارداری کو زمانہ پہنچ جاتا ہے. اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا. حضرت فضیل ابن ایاز کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو, کوئی لاوارث فوت ہو گیا, کفن دینا. چندہ اکٹھا ہوا, کفن خریدا, جنازہ پڑا. عشاء کے بعد دفن کر کے آئے. فجر کی نماز کے لیے جب امام اور مؤذن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے, تڑپنے لگے. دور دور تک آوازیں پھیل گئی, دنیا دوڑی آئی, کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے, اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے. تحریر کیا ہے؟ عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی, تم نے دی نہیں. اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف توجہ کرائی, تم نے کی نہیں. اور میرا یار تمہارے کفن کا محتاج تھا, سنبھال کے رکھو اپنا کفن, میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا, سنبھال کے رکھو. یہ کوئی لاوارثوں کا ٹولہ ہے؟ یاد رکھے جو وارث والے ہیں, وارث والے ان کا رنگ اور ہے, جو ماننے والے ہیں ان کا مزاج ہے اور ہے. اپنی زندگی لوارثوں کی طرح نہیں گزارے, تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو پھر تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو تھوڑا سا. یہ کیا بات ہے, یہ کیا بات ہے؟ اپنے آپ کو, اپنی نسبت کو, اپنے عقیدے کو مضبوط رکھے. 1 انچ کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مکان کی دیوار گر گئی. ایک کونا مکان کا, آپ جانتے ہیں پرانی دیواریں چھوٹی ہوتی تھی اور بارشوں میں اکثر گھروں کی دیواریں گری ہوئی ہوتی تھی. ایک سائیڈ کی دیوار گر گئی تو اس کونے میں ہندوؤں کا گھر تھا. اب مستری صاحب رات کو آئے, ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے سویرے کام شروع کروں گا. کہا 1-2 صاحب نے کہ ہندوؤں کا گھر ساتھ ہے اور وہ دشمن بھی بڑے زیادہ ہیں, تو رات کو ہی ہو جائے. کہنے لگا کہ نہیں میری مجبوری ہے, مزدور کہاں سے لاؤ گا, بڑے معاملات ہیں, سویرے شروع ہوگی. اب رات کو مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کہتے ہیں بچے مدرسے کے باقی سارے لوگ سب کو جمع کیا گیا, چونکہ اس طرف سے تھوڑا خطرہ تھا ہندوؤں کی جانب سے. کہا جناب یہ بڑے دشمن ہیں اسلام کے, تو اس طرح کرو کہ 2-3 بچوں کی ڈیوٹی لگائیں یا کچھ لوگوں کی یہاں رات کو پہرا دیا جائے. ٹھنڈ بھی بڑی زیادہ تھی, کھڑا ہونا بھی مشکل تھا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ کی نماز کے بعد جلدی اجرائے خاص میں تشریف لے جاتے تھے. اس رات جب دیکھا نا باہر شور ہو رہا ہے تو اسی طرح سر پہ ایک رومال لپیٹا تو باہر آ گئے. کہنے لگے کیا شور ہے؟ کہ حضور سردی ذرا زیادہ ہے تو یہاں کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے پہرے کی. 2 منٹ خاموش رہے, پھر فرمانے لگے کوئی ضرورت نہیں, جاؤ سو جاؤ سارے جا کے, کوئی ضرورت نہیں, جاؤ اپنے اپنے گھروں کو, کوئی حاجت نہیں, پہنچ جاؤ. کہا حضور مہربانی کرے, وہ طے ہونے لگا تھا. فرمایا میری وجہ سے کیوں کوئی ساری رات بیدار رہے, جاؤ تمہیں کہا نا آرام کرو. لوگ سو گئے. صبح فجر کی نماز پڑھ کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب سیڑھیاں اتر رہے تھے رضا مسجد کی, تو وہ جس ہندو کی جانب سے زیادہ خطرہ تھا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا, مسجد کی سیڑھیوں پہ. سب لوگوں کی توجہ ہو گئی. کہنے لگا مولانا میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں, مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے, میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں, مسلمان کرے.
लोगों की तवज्जो आला फरमाने लगे नहीं अभी तू इंतजार कर, थोड़ी देर के अच्छी तरह सोच ले, जज्बाती फैसला ना कर कि तू आ रहा है। ये कह के जब 2 सीढ़ियां नीचे उतरे उसके पास से तो उसने पैर थाम लिए, कहने लगा वैसे तो ना करो, रोने लगा। आला हज़रत रहमतुल्लाह ने कलमा पढ़ाया, कुछ बातों की नसीहत फरमाई, तशरीफ ले गए। घेरने वाले घेर के बैठ गए, कहने लगे हमें भी बता बदला कैसे है। कहने लगा दीवार गिर गई आधी रात के वक्त, आधी रात तक इंतजार करता रहा, पहरेदार कोई नहीं, तो 2 तलवारें लेकर जब मैं इनके मकान की जानिब बढ़ा, मैंने कहा आज गर्दन काटूंगा और काट करके निकलूंगा। कहता है जब मैं करीब आया तो 2 शेर खड़े थे, ऊपर से पलट के आया तो फिर खड़े थे, इधर से पलट के आया तो फिर खड़े थे। फरमाते मैं 2 घंटे के बाद आया तो फिर पलट के खड़े थे, मैं फिर 1 घंटे के बाद आया, सहरी का वक्त हो गया तो फिर पलट के खड़े थे, अब मैं डर के भागा। कहते फाजिल बरेलवी ने अपनी खिड़की से मुंह बाहर निकाला, कहने लगे और कितना तजर्बा करेगा, मुझे तू लावारिस समझता है, लावारिस में और कितना तजर्बा करेगा, बस कर मान जा। मैंने कहा हुजूर ये कौन है, मुझे बताइए तो सही ये कौन है। तो कहने लगे मैंने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह की अजमत का दिफा किया है, सारी जिंदगी गौसे आजम के नारे लगाए हैं, अभी तो ये मदद सिर्फ गौस पाक जिलानी की भेजी हुई है, अभी तो गौसे आजम की भेजी हुई मदद है, मौला अली अभी पीछे है, 2 जहां के महबूब अभी इससे पीछे है, वो तो अभी पीछे है, पीछे खड़े हैं कि जरूरत पड़ी तो हम भी तैयार बैठे। अगर किसी को निस्बत मुयस्सर आ गई ना, निस्बत खाली दामन ही मिल गया, तेरे हाथ में कुछ है तो होनी चाहिए ना, खाली दामन तुझे किसी का मुयस्सर आ गया तो तू बच गया। अपनी निस्बतों की हिफाजत करे, इनको मजबूत करे, इन पर मेहनत करे, इन पर तवज्जो रखे। ये निस्बत जो होती है ना, निस्बत, ये देखे ना एक गत्ता है, और आम किताब को लगा हुआ है तो जहां मर्जी रख दो, उसकी कोई कदर नहीं, लेकिन जो गत्ता कुरान मजीद को लग गया है उसको बगैर वुजू छूना जायज है। एक पट्टे पे ईंट बनी है जो बाथरूम में लग गई, वहां बगैर जूते के जाया नहीं जा सकता, और जो मस्जिद में लग गई वहां जूते पहन के जाया नहीं जा सकता। ये निस्बत है बड़ी चीज, अगर मुयस्सर आए नसीब हो, अपनी निस्बत को मजबूत करके रखा करें, इसकी ज्वलानी का मुजाहरा किया करें, इस निस्बत में रोज तवानाई आनी चाहिए। वो मौलाना शरीफुद्दीन साहब कहते हैं मुरीद हुआ तो मुरीद हुआ मजमे में रस्सी अगर फेंकते हैं या चादर फेंकते हैं तो पकड़ के मुरीद हुआ, तो साथ साथ और चादरें बांधी थी, लोगों ने पकड़ी हुई थी। एक मौलाना मैं जब बैत होके आया उनको बताया तो मुझे कहने लगे यार तो ऐसी जगह मुरीद हो गया जो तेरी बात भी ना सुन सके, जिनको तो दुखड़ा भी ना सुना सके, जो मसरूफ ही बड़े रहते, कहाँ मुरीद हो गया। तो ऐसे पीर का बैत होता जहां तू जाता वो तेरे पास आते, गुफ्तगू होती, बातचीत होती। कहते जब उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा कायल किया ना, बहुत ज्यादा, तो मैंने इरादा कर लिया, मैंने कहा बात ठीक है, बैत कहीं और होना चाहिए था। कहते मैं शाह के बाद सोया तो हज़रत साहब मुझे ख्वाब में मिले, ख्वाब में, और फरमाने लगे मौलाना जब आप मुरीद हुए थे तो आप इस जानिब बैठे थे, इस कोने में आप थे, इतने लोग आपसे पहले थे, इस हाल में आप मुरीद हुए थे, और जहां तक बातचीत करने की बात है तो आपने जो दिल में सोचा था वो मैंने आके आपको बता दिया है। फिर भी बड़ी जरूरत हो तो मेरे साहबजादे का नंबर ले ले और फोन कर लिया करे, बात हो जाया करेगी। कहते हैं ये अभी बात हो ही रही थी कि मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई तो मेरी आंख खुल गई, मेरी आंख खुली तो मैं परेशान होकर, नंबर तो मिला नहीं। एक इंजीनियर साहब मेरे मोहल्ले में रहते थे, फरमाते हैं वो शाम को मेरे पास आए और कहने लगे मौलाना सुना है आप हजरत मुफ्ती अख्तर रजा साहब से मुरीद हो गए। मैंने कहा, तो कहने लगे मैं उनके मदरसे में काम करके आया हूं, मेरे पास उनके बेटे का नंबर है, चाहिए आपको? नंबर है चाहिए? कहते हैं नंबर मुझे वो शाम को घर आके दे गए। अब जब मैं आस्ताना नूर पे बरेली शरीफ मिलने के लिए हाजिर हुआ तो मेरे दिल में ख्याल आया, जब मैं अंदर गया ना तो मेरे दिल में ख्याल आया हुजूर ख्वाब जो आई थी, इतनी भी जल्दी क्या है, जरा ठहर जाइए, आप मिले जो थे तो साहब नंबर भी दे ही जाते। मेरे दिल में ख्याल आया तो अस्सलाम वालेकुम के बाद हजरत कहने लगे मौलाना मुझे तो जल्दी कोई नहीं थी, आपके दरवाजे पे दस्तक हो गई थी, मुझे तो कोई जल्दी नहीं थी, आपका दरवाजा बजने लगा था, मुझे तो जल्दी कोई नहीं थी लौटने की। हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ मर्दां दे आई, और मर्द नजर करे जिस वेले मुश्किल रहे ना काई। बस लोगों ये याद रखो और इस पे अमल करो।
अपनी निस्बतों को मजबूत करें। हमारा तो जैसे दिन का उजाला चमकता है ना, चमकता है दिन का उजाला, जैसे नया दिन चढ़ता है हमारे लिए तो एक नई रोशनी लेके आता है। अपने आप को बेदार रखें। किसी ने पूछा था हुजूर गौसे आजम से कि आपकी वलायत किस तरह की है, तो आपने अपनी एड़ी की तरफ इशारा करके फरमाया जब तक मेरा कदम न लगे अल्लाह किसी को विलायत देता ही नहीं। तो मेरी विलायत की बात करते हो, मैं जब तक मोहर ना लगाऊं अल्लाह किसी को वली बनाता। शेख सादी बोल पड़े, कहने लगे गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का वलियों में वही मकाम है जो नबी पाक का नबियों में मकाम है। इमामुल औलिया सरताजुल औलिया हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं तकरीर नहीं करता था, तालीम मैंने हासिल कर ली, पर मैं तकरीर, ये बड़ा जरूरी काम है, ये बड़ा जरूरी काम है। जो असरात इसके होते हैं बाकी चीजों, हजरत जुनैद बगदादी ये तो हुजूर गौसे आजम के भी पीर है ना, ये तो हजरत दाता अली अजमेरी के भी पीर हैं। हजरत जुनैद बगदादी के बारे में दाता साहब ने लिखा है कश्फुल माजूब में, फरमाते मैं आलिम बन गया, पढ़ गया, मेरे मामू भी थे, मेरे मुर्शद भी थे हजरत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो मुझे अक्सर कहते हैं कि जुनैद यार तकरीर किया कर। मैं कहता हूँ हुजूर अभी मैं नेक नहीं, अभी मैं खुद ठीक नहीं। मेरे पीर भाई भी मुझे कहते हैं कि हजरत की भी ख्वाहिश है तो हमारा भी दिल करता है, लगता है कि आपकी गुफ्तगू की बरकत से अल्लाह बड़े लोगों को हिदायत अता फरमाएगा, आप वसीला बनेंगे, तो बात किया करें। कहते मैं टाल देता। मेरे नसीब देखो, एक दिन मैं अपने घर में सोया हुआ था तो अचानक बगदाद की सारी गलियों ने महकना शुरू कर दिया। फरमाते अचानक ठंडी खुशबुएं फैल गईं। मेरे नसीब देखो कि मुझे मुस्तफा करीम का दीदार नसीब हो गया। ख्वाब मेरी विच आया माही ते मैं गल विच पा लईया बावां ते डर दी मारी अख भी ना खोला किते फिर विछड़ ना जावा। कहते हुजूर तशरीफ लाए तो मुस्तफा ने बड़ा ही नवाजा, महबूब ने बड़ा ही नवाजा। काश आपको लज्जत आए इस बात की। हुजूर ने अल्लाह अकबर बड़ा ही नवाजा। कहते महबूब जाने लगे तो हल्का सा जुमला, मीठी सी बात, एक जुमला बड़ा मीठा सा। जाते दफा फरमाने लगे जुनेद तकरीर किया कर यार, तकरीर किया कर। दाता साहब लिखते हैं, दाता साहब फरमाते हैं कि हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं अर्ज की हुजूर अब तो जरूर करूंगा, अब तो रोज करूंगा, खोल के करूंगा। फरमाते हैं मैं जब उठा ना, फजर की अजान हुई, वुजू किया, सुन्नतें पढ़ी तो दिल में चोर आ गया। मेरे दिल में ख्याल आया कि पीर साहब ने तो कभी नहीं बताया कि उन्हें दीदार हुआ है, तो मुझे तो हुआ है ना। पीर साहब ने, बहुत सारे लोग पीर साहब से खुद सियाने होते हैं ना, उनको खुद नूर नजर आता है रोज ख्वाब में, वो बहुत सारे जलवे खुद बयान कर लेते हैं। तो कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि पीर साहब ने तो कभी नहीं बताया, तो मुझे तो हुआ है। किसी दरवेश ने एक शेर कहा था पर बड़े मसले उसने हल किए। वो कहने लगा जेड़े महरम राज हकीकत दे ओ राजे हकीकत खोल दे नहीं, ओ जिन्ना वेखिया नहीं हो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया हो ते बोल दे ही नहीं, जिन्ना वेख लिया हो उनसे बोला जाता भी नहीं, बोला जाता भी नहीं। तो कहते मैं सुनते घर पड़ी तो खरामा खरामा चला तो दिल में चोर था, बांझ फकीरों किसे नहीं मारिया, ए हुई चोर अंदर दा। कहते मैं गया हजरत के पीछे नमाज पढ़ी 7वीं सफ में, तो अंदर चोर था कि मेरा तो दर्जा ऊंचा चला गया है लेकिन मुझे दीदार हुआ है। तो कहते हैं नमाज हजरत ने खुद पढ़ाई, तो नमाज पढ़ा के कहने लगे जुनेद आगे आ जा। फरमाते मैं 3री सफ में आ गया तो कहने लगे चल यार थोड़ा और नेड़े आ जा। कहते मैं करीब जाके ना पहली सफ में बैठा तो कहने लगे इधर आ मेरे साथ बैठ। कहते मैं उनके साथ बैठ गया, हजरत के साथ। ये भी किसी नसीबों वालों को नसीब है ना। कहते मैं साथ बैठ गया मुर्शिद के, तो शेख तस्बीह रोल रहे थे, इधर देखना मेरी तरफ, तस्बीह फेर रहे हैं, और तस्बीह फेरते फेरते ना अचानक आंख उठाई और मेरी तरफ देख के कहने लगे अब तकरीर करोगे ना, जेड़े महरम राज हकीकत दे, अब करोगे ना तकरीर। तो मेरे अंदर तो चोर था, मैंने कहा जी अब क्या हुआ है, चोर था ना कि मुझे पता है किसी को पता ही नहीं, अब क्या हुआ है। तो कहते हैं वो चुप कर गए। चंद मिनट के वक्फे के बाद फिर फरमाने लगे अब करोगे ना तकरीर। कहते अंदर चोर बैठा था, मैंने कहा हुजूर हुआ क्या है बताएं तो सही। कहते उन्होंने तस्बीह छोड़ी, जुब्बा समेटा और चेहरा मेरी तरफ फेरा, और मैंने उनकी आंखों में जो रोशनी आज देखी पहले कभी नहीं देखी थी, लबो लहजे में जो जलाल आज देखा वो कभी नहीं देखा था। फरमाते हजरत बोले नजर तो वो जालिम नजर है, उठे तो बेड़ा ही पार कर दे, गिरे तो खाना खराब कर दे। फरमाते मैंने हजरत का जलाल देखा,
اور میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے جنید کل جو رات گزری ہے مجھے خواب میں اپنے رب کا دیدار ہوا تھا. تو مالک نے پوچھا کہ سری کوئی بات بتا. تو میں نے عرض کی مولا ایک کی مرید تیار کیا ہے وہ بھی تقریر نہیں کرتا, کبھی تیرے حبیب کا ادھر کا پھیرا ہو تو ذرا جنید کو اشارہ کر جائے تو چلو میرا بھی کام بن جائے گا, لوگوں کا بھی نفع ہوگا. کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی کے میری چیخ نکلی, اللہ اکبر کہا تو میرے کپڑے پھٹ گئے, بغداد کی وہ مسجد ساری رونے لگی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے چینل عثمان بھائی AR کے اوپر پیر اجمل رضا قادری صاحب کے بیانات موجود ہیں. اگر آپ مزید بیانات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیو کو مکمل واچ کریں, انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.